السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنی بھابھی سے شدید نفرت تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور بچے کی پیدائش کے وقت میں نے بھابھی کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ بھائی ملک سے باہر رہتے تھے۔ درد کی وجہ سے آدھی رات کو پورے گھر میں اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ صبح ہوئی، میں نے سوچا بھابھی اور بچہ مر گئے ہوں گے، لیکن صبح جب دروازہ کھولا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کمرے میں میرا نام کرن ہے۔ آج کئی ماہ بعد بھابھی کا قصہ تمام ہونے والا تھا۔ مجھے بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب بھائی دلہن بنا کر اسے اس گھر میں لایا تھا۔ میں اور میری ماں لالچی مزاج کی تھی۔ بھائی کی تنخواہ کچھ خاص نہیں تھی، بس اتنی کہ گزر بسر اچھے سے ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے سوچ رکھا تھا کہ امیر گھر کی بھابھی لائیں گے اور ٹرک بھر کر جہیز وصول کریں گے، مگر بھابھی نے تو ہمارے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی کو یتیم خانے سے بیوی بنا کر لے آئے تھے۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے سر جھکا کر میرے بھائی کے کمرے میں عروسی لباس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر اس کے پورے وجود پر ڈالی اور پھر چلتے چلتے ہاتھ میں رسم کی انگوٹھی لیے اس کے قریب پہنچی۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کا منہ نوچ کر گھر سے باہر نکال دوں، مگر چونکہ وہ میرے بھائی کی محبت تھی، اس لیے کوئی بھی قدم میرے بھائی کو میرے خلاف کر سکتا تھا۔ میرا بھائی ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے تاثرات ایک حد تک نارمل رکھتے ہوئے جھٹکے سے بھابھی کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ تو مجھ سے نرمی کی توقع کر رہی تھی، اس سختی پر ہڑبڑا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ 19-20 سال کی درمیانی عمر کی لڑکی، جس کا رنگ سفید تو نہیں مگر ہلکا گندمی اور پرکشش نقوش کی حامل لڑکی تھی۔ ایک پل تو میں نے اس کی جانب دیکھا تو اپنے بھائی کی پسند پر رشک آیا تھا۔ اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائی اور ماریا بھابھی کی تھوڑی اپنے ہاتھ میں تھامے میں جانتی تھی میری گرفت سخت ہے، اتنی سخت تھی کہ اس کی تھوڑی پر نشان بن چکے تھے۔ وہ سہمی ہوئی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ سو ماریا بھابھی جی، یہ رہا میرا یعنی آپ کی بڑی نند کی جانب سے چھوٹا سا تحفہ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، خالص سونے کا ہے۔ میں نے جھتاتے ہوئے بھابھی کے چہرے کو ہلکا سا جھٹک کر بولی۔ وہ نئی نویلی دلہن اس پر حیران ضرور تھی، میرا انداز ہی اس کے ساتھ ایسا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے مخملی ڈبیا سے انگوٹھی نکالی اور بھابھی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ زیورات سے خالی تھے، سوائے ایک انگوٹھی کے جو میرے ہی بھائی نے اسے دی تھی، اور کوئی زیور اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی لائی سادہ سی انگوٹھی کو بھابھی کی انگلی میں پہنانا شروع کیا، مگر یہ کیا، انگوٹھی آدھی انگلی میں جا کر ہی پھنس گئی۔ میں نے دباؤ بڑھا کر آگے کرنا چاہی تو بھابھی نے سسک کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پھر اپنی نرم سی آواز میں بولی، آپی یہ انگوٹھی تو مجھے تنگ ہے، وہ تو رونے کو تھی۔ میں فوراً حیران ہو کر صدمے سے بولی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بھائی نے خاص تمہاری خاطر بنوائی ہے، اب اگر تمہیں ہی یہ نہیں آئے گی تو بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، نہیں آپ مجھے یہ انگوٹھی پہنا دیں، کوئی بات نہیں، میں تو انتظار ہی اس پل کا کر رہی تھی۔ میں نے طنزیہ قہقہ لگایا اور اس تنگ انگوٹھی کو زبردستی بھابھی کی انگلی میں پہناتی چلی گئی۔ بھابھی درد سے بلبلا اٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر مجھے دیکھ کر فوراً مسکرا گئی۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ میں فوراً بھابھی کو یوں ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں گئی تو امی یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا تو شروع سے یہی خیال تھا کہ ایک امیر گھرانے کی بہو بیاہ کر لائیں گے تاکہ گھر میں جہیز تو آئے، مگر میرے بھائی یاسر نے تو یتیم خانے کی لڑکی سے محبت کر رہی تھی اور آج اس کے ساتھ سادگی سے نکاح کر کے گھر لے آیا تھا۔ چند دن یوں ہی گزرے اور آہستہ آہستہ بھائی بھی اپنی نوکری میں مصروف ہو گیا۔ وہ صبح 9 بجے گھر سے جاتا اور رات گئے تک گھر واپس آتا تھا۔ میری تو عادت سی بن چکی تھی بات بات پر بھابھی کو ٹوکنا اور اسے نیچا دکھانا، مگر وہ بیچاری میرے سامنے کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ میں اکثر بھابھی کی دکھتی رگ پر ہی حملہ آور ہوتی تھی۔ آج بھی میں نے کچھ ایسا ہی کیا۔ میری چند سہیلیاں گھر آئیں تو میں نے اپنی نئی نویلی بھابھی سے نوکرانیوں کی طرح کام کروایا۔ اپنی سہیلیوں کے سامنے بھابھی کو سناتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی تو بڑا ہی خدا ترس انسان ہے، اس نے تو اس یتیم لاوارث لڑکی کو سہارا دینے کی خاطر نکاح کیا،
اور کہا میرا بھائی اور کہاں یہ لڑکی جس کے تو خاندان کی بھی کوئی خبر نہیں۔ بھابھی ساری باتیں خاموشی سے سنتی رہیں اور جب بھائی گھر آیا تو اسے رو رو کر سب کچھ بتانے لگی، مگر چونکہ میں بھائی سے بڑی تھی اس لیے بھائی نے اسے ہی خاموش رہنے کی تلقین کی۔ میں نے امی کو بھی بھابھی کے خلاف اچھا خاصا بھڑکا دیا تھا، جیسے بھائی ماریا کے پیچھے گھومتا رہتا ہے، کہیں ایک روز اس کے کہنے میں آ کر ہم دونوں ماں بیٹی کو ہی گھر سے نہ نکال دے۔ امی کے دل میں یہ وہم بٹھانا تھا اور بس پھر امی کا رویہ بھی بھابھی سے پوری طرح بدل کر رہ گیا۔ ہم سارا دن بھابھی سے گھر کا کام کرواتے اور وہ بیچاری بغیر کچھ بولے خاموشی سے وہ کام کرتی۔ اس کا اس دنیا میں سوائے ہمارے کوئی نہیں تھا۔ وہ فریاد کرتی بھی تو کس سے؟ میرے بھائی سے، جو اپنی ماں اور بہن کے سامنے اونچی آواز میں آج تک بولا نہیں تھا۔ دن بدن ہمارا رویہ بھابھی کے ساتھ بدلتا چلا گیا۔ اب تو امی بھابھی پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی۔ وہ جب بھی کچھ کام کرتی میں ضد میں آ کر اسے بگاڑ دیتی اور پھر امی بھابھی کا وہ حشر کرتی کہ دیکھنے لائق ہوتا تھا۔ ایک روز ہمیں ایسی خبر ملی جسے سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی تو بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ واپسی پر مٹھائی کھلاتے ہوئے اس نے یہ خبر سنائی کہ میں پھپھو بننے والی ہوں۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا وجود مجھے اپنے گھر میں ناقابل برداشت تھا۔ بھلا اس کے بدن سے پیدا ہوا بچہ مجھے کیسے عزیز ہو سکتا تھا؟ میں نے ماں کے دل میں بھی بھابھی کے خلاف مزید نفرت بھر دی اور پھر ایک منصوبے کے تحت ایک روز بھائی سے کہا کہ وہ دوسرے ملک چلا جائے۔ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، وہاں جا کر کمائے تاکہ اس کے بچے کا مستقبل بھی سنور سکے۔ بھائی کو یہ مشورہ بھلا لگا۔ اس نے چند دن ہاتھ پاؤں مارے اور پھر ایک نوکری کے سلسلے میں 2 ماہ کے اندر اندر وہ دوسرے ملک چلا گیا۔ اس وقت بھابھی کا تیسرا ماہ چل رہا تھا۔ جب بھائی گیا تو بھابھی بہت روتی رہی۔ آج صبح ماریا کی طبیعت خراب تھی، اس کا وجود درد سے چور تھا، مگر اس کے باوجود میں نے اس سے کہا کہ آج پورا گھر وہ رگڑ رگڑ کر دھوئے گی۔ اس نے اپنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب منع کرنا چاہا تو امی فوراً بولیں، جتنا کام کرو گی اتنا ہی بچہ صحت مند پیدا ہوگا، تبھی تمہیں یوں کام پہ لگاتے ہیں۔ اب جاؤ اور جو کرن کہہ رہی ہے وہ کرو۔ وہ بھولی بھالی یتیم خانے کی 4 دیواری تک محدود لڑکی ہماری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی، سارا فرش دھونے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے بھابھی کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فرش سے پھسل کر منہ کے بل گر چکی تھی۔ میری پتھر دلی کا یہ عالم تھا کہ میں ہنس پڑی۔ آخر اس بچے سے تو جان چھوٹی، مگر نہ جانے کیسی سخت جان تھی۔ معجزاتی طور پر بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں نے ماریا کے سارے نئے کپڑے لے کر اپنے پرانے اور پھٹے کپڑے پہننے کو دیے تھے۔ بھائی کی کال آتی تو بامشکل 2 منٹ ہی پاس کھڑے رہ کر بھائی سے بات کرنے دیتی۔ میری کڑی نظروں کو دیکھ کر اس میں ہمت ہی نہ ہوتی کہ بھائی کو شکایت لگا سکے۔ اس دن میں خاموشی سے بیٹھی سامنے تماشا دیکھ رہی تھی۔ چہرے سے تو سنجیدہ تھی مگر اندر ہی اندر دل میں سکون سا اترا تھا جب ماں نے اپنی جلی ہوئی قمیض دیکھی اور پھر بھابھی کو غصے سے آوازیں دینے لگی۔ یہ امی کا نیا سوٹ تھا جو وہ آج پہن کر کسی رشتہ دار کے ہاں جانے والی تھی۔ بھابھی گھبراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں نے کیا کارنامہ کیا تھا۔ امی نے اپنی قمیض کو وہیں فرش پر پٹخا اور بھابھی کو غصے سے بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ درد کے مارے بھابھی پھیکی پڑ رہی تھی۔ امی کہنے لگی کہ اندھی ہے تو، اب تیرا باپ مجھے نیا سوٹ لا کر دے گا؟ ایک تو خود خالی ہاتھ بد شکل لے کر میرے بیٹے کی زندگی اندھیر کرتی ہے، اوپر سے اب کام بھی تو ایسے کرے گی۔ بھابھی کا چہرہ اس پل زرد پڑا تھا۔ تبھی میں طنزیہ لہجے میں امی سے بولی، چھوڑیں اماں، اس کا باپ کون ہے کہاں ہے یہ بھی نہیں جانتے ہم، یہ تو ہمارا احسان ہے جو اس جیسی ناجائز اولاد کو اپنے گھر عزت بنا کر لے آئے ہیں۔ یہ الفاظ بولتے وقت میرا وجود ایک پل کو لرزا تھا مگر میں تو نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ میرے الفاظ سن کر بھابھی تڑپی، فوراً روتے ہوئے بولی، میں نے یہ سوٹ بالکل ٹھیک استری کر کے رکھا تھا، پتہ نہیں کیسے جل گیا۔ خدارا میرے وجود کو گالی مت دے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے خود اپنا نصیب نہیں لکھا، ہاں بدقسمت ضرور ہوں۔ مجھے میرے سگے والدین نے بھی اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنا درد تھا بھابھی کے الفاظ میں، وہ کرب کی انتہا پر تھیں، مگر مجھ پر تو جیسے بھابھی کو ہر درجے تک نیچا دکھانے کا جنون سوار تھا۔
بھابھی نے پہلی بار یوں زبان سے کچھ بولا تو امی کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے بھابھی کے منہ پر یکے بعد کئی تھپڑ رسید کر دیے۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی ہمارے سامنے زبان چلانے کی؟ ایک تو حالی ہاتھ ہمارے گھر میں میرے بھائی کی دلہن بن کر آ گئی تھی، میری ماں کا امیر بہو لانے کا خواب چکنا چور کر دیا تھا، اور اب یوں بول کر وہ امی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔ بھابھی امی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل گرم استری اٹھا کر بھابھی کے ہاتھوں پر رکھ دی گئی۔ بھابھی درد سے تڑپنے لگی تھی۔ ایک پل کو تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ امی اس حد تک بھی ظالم ہو سکتی ہیں۔ آئندہ جب ان ہاتھوں سے کام کرے گی تو تجھے یاد رہے گا، اگر غلط کیا تو تجھے کیا سزا ملے گی۔ اتنا کہہ کر ماں نے بھابھی کو کمرے سے باہر دھکا دے کر نکال دیا۔ بھابھی روتے ہوئے بس ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر اس کی بات پر یقین کرتا بھی تو کون؟ اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے، وہ درد اور جلن سے کانپ رہی تھی، مگر ہماری آنکھوں پر تو جیسے سفید پٹی بن چکی تھی۔ اب تو بھائی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ اب میں نے اس کا حلیہ یوں نوکرانیوں والا کر دیا تھا کہ بیچاری پہچان میں ہی نہیں آتی تھی۔ دن بدن بھابھی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہم اسے کھانے کے نام پر صرف سوکھی روٹی اور بچا ہوا سالن ہوتا تو ٹھیک، ورنہ پیاس پکڑا دیا کرتے تھے۔ باسی کھانا اور سارا دن حاملہ ہونے کے باوجود کام کر کے وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، میں نے اور میری ماں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ ہمارا یہی پلان تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرے اندر کی آگ تبھی ٹھنڈی ہو سکتی تھی جب میرے بھائی کی محبت اور اس کا گھر تباہ و برباد ہوتا دے سکوں۔ اس کی وجہ سے ہی میں نے آج تک غیر شادی شدہ تھی۔ 3 سال پہلے میرے لیے رشتہ آیا۔ وہ لوگ مجھے بیاہنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی یاسر کو سونپنا چاہتے تھے، مگر یاسر نے لڑکی دیکھتے ہی انکار کر دیا۔ وہ اسے پسند نہیں تھی۔ عین نکاح کے وقت میرا رشتہ ٹوٹا تھا اور دوبارہ کسی نے مجھ سے شادی کی حامی نہ بھری، اور اب یاسر اپنی بیوی اپنی محبت کو پا کر خوش رہنا چاہتا تھا۔ یہ میں کبھی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے اس سے بدلہ لینا تھا، اور وہ ایسے ہی ممکن تھا۔ پچھلے 3 دن سے بھابھی کو شدید تکلیف تھی۔ وہ کئی راتوں سے سو نہیں سکی تھی۔ بار بار امی کو بلاتی اور کہتی کہ میرے پاس سوئیں، مجھے خوف آتا ہے، مگر امی اسے جھڑک کر واپس بھیج دیتی۔ میں نے اسے کہا کہ کل سے روٹی کھانا چھوڑ دو، اس حالت میں تم نے اب صرف قہوہ ہی پینا ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بھابھی شدید تکلیف سے روتی رہتی اور سارا دن گھاس کا قہوہ بنا کر پیتی رہتی، جو میں نے یوں ہی اسے توڑ کر لا کر دی تھی۔ آج تو اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ میں نے ایک سانس میں اس کا شادی سے لے کر اب تک کا منظر سوچا، اور پھر کرسی پر بیٹھ کر بھابھی کی دردناک چیخیں سننے لگی۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، رو رو کر ہمیں بلا رہی تھی۔ درد کی انتہا تھی اور ہمارے ظلم کی حد۔ میری ماں اٹھی اور جا کر کمرے کو باہر سے تالا لگا آئیں، اور پھر ہم دونوں ماں نہیں کون سے کمرے میں سو گئیں۔ صبح تک یقیناً ماں اور بچہ دونوں مری ہوئی حالت میں ملنے والے تھے، اور بھائی کو بھی یہی بتانا تھا کہ تمہاری بیوی بچہ جنتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی اور بچہ بھی نہ بچ سکا۔ بھابھی کی گڑ گڑاتی آوازوں نے نیند میں خلل تو ضرور پیدا کیا، مگر کچھ لمحوں میں وہ بالکل خاموش ہو گئیں تو میں بھی سکون سے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ دل کو دھڑکا سا لگا۔ فوراً امی کو جگایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ یقیناً بھابھی بچے سمیت مر چکی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں اور امی اس کے کمرے کی جانب بڑھیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ کمرے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ بھابھی تو کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ آخر کس نے تالا کھولا اور کہاں ہے بھابھی؟ ہم دونوں ماں بیٹی اس منظر کو دیکھ کر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آخر وہ اس حالت میں کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ میں اور امی انہی سوالوں میں گم تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا۔ ہم دونوں نے بے ساختہ اس جانب پلٹ کر دیکھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے تو اس پل زمین نکلی تھی۔ میں نے کئی بار آنکھیں بھیج کر دوبارہ کھولیں۔ سامنے تو میرا بھائی یاسر کھڑا تھا، جو سنجیدگی سے ہمیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کب آیا؟ اور اگر اس نے ماریا کا پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ بھائی دھیرے دھیرے چلتا ہوا ہمارے قریب آیا۔
جب وہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو دکھائی دیے۔ وہ حلق گیلا کر کے امی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، امانت چھوڑ کر گیا تھا اپنی، کیا آپ کو اپنے بیٹے سے اتنی ہی محبت تھی؟ ماؤں کو تو اپنے پوتے پوتیوں سے بے تحاشا محبت ہوتی ہے، وہ تو جان مارتی ہیں، بہوئیں نام بھی پسند ہوں، مگر اپنے بیٹے کی اولاد کی خاطر وہ بہو کو بھی سینے سے لگا کر رکھتی ہیں۔ مگر آپ کیا بگاڑا تھا اس نے آپ کا جو اسے اتنی بڑی سزا دے دی؟ اگر آپ کے ساتھ بھی میری دادی ایسا کرتی تو آج میں آپ کے سامنے موجود ہی نہ ہوتا۔ بھائی کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ اندر سے بکھر چکا تھا، وہ رو رہا تھا۔ امی تو کام کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر دہائی دینے لگی کہ مزید کچھ مت بولنا، تم میرے بیٹے ہو، تمہیں میری بھی عمر لگ جائے۔ مگر بھائی نے فوراً ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرا وجود اس وقت پہلی بار کانپا تھا، گویا کسی نے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ یاسر نے آنسو صاف کیے اور بولا، آپ نے جو کیا میری بیوی اور اس کے بچے کے ساتھ، وہ میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے میں گیا اور ماریا کا سارا سامان ایک بیگ میں پیک کرنے لگا۔ میں بت بنی بس کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کوئی اور بھائی ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حشر کر سکتا تھا، مگر اس کی فطرت مجھ جیسی تھوڑی تھی۔ امی روتے ہوئے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، بار بار ماریا کا پوچھ رہی تھی، بچے کی خیر مانگ رہی تھی۔ یاسر بغیر جواب دیے سامان لے کر گھر سے جا چکا تھا۔ پہلے دن، پھر مہینے اور اب سال گزر چکے ہیں، یاسر نے دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ اس رات یاسر پاکستان پہنچنے کے بعد ہمیں کال کر کے خیریت معلوم کر رہا تھا۔ ہم تو سو چکے تھے، مگر اس کے پاس گھر کی اضافی چابی ابھی بھی موجود تھی۔ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر آگے کے حالات نے ہی اسے حیران کر دیا۔ سننے میں آیا ماریا اور اس کا بچہ خیریت سے ہیں۔ یاسر انہیں چند ماہ بعد ہی اپنے ساتھ لے کر انگلینڈ شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ آج تو اس کا بیٹا بھی 4 سال کا ہو گیا ہے۔ کل شام کو یہ کاغذات موصول ہوئے، جن میں ساری جائیداد یاسر نے میرے نام کر دی تھی۔ وہ ہر ماہ پیسے بھی بھیج رہا ہے، اپنی ہر ذمہ داری وہ آج بھی نبھا رہا ہے، مگر بس خود کو ہمارے شر سے دور کر چکا ہے۔ ماں تو رو رو کر پاگل ہو چکی ہے، اس کا کہنا ہے کہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ سچ ہی تو کہتی ہے، خدا مجھ جیسی بہن کسی بھائی کو نصیب نہ کرے۔ اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لی۔ میں نے بس آخری